کہاں دیدار ان کا ہو جائے، نہ جانے کب کہاں دیدار ان کا ہو جائے، ہمیشہ اس لیے رکھتا ہوں باوضو آنکھیں۔ علی بن ابراہیم بن مہزیار، یہ روایت، یہ غیبت کبریٰ کا واقعہ ہے۔ یہ روایت کرتا ہے کہ میں مکہ بلکہ عرب اہواز سے چلا حج کی نیت سے، سیدھا میں مدینہ گیا۔ مدینہ میں جا کے میرے ذہن میں ایک سوچ رہی کہ کہیں نہ کہیں مدینے والوں کا وارث موجود ہوگا اور وہ مجھے ضرور ملیں گے۔ اہواز سے ایران سے چلا، وہاں میری کسی سے گفتگو بھی ہوتی تھی تو وہ کچھ بات کا جواب دیتے ہیں، کچھ صحیح جواب نہیں دیتے۔ وہاں سیدھا میں مکہ گیا، میں نے مناسک حج ادا کی، عمرہ بجا لایا۔ میں ان کے ادا کرنے کے بعد میں کعبے کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ کعبے کے ساتھ بیٹھ کے میں پروردگار سے ایک عرضی کر رہا ہوں، میرا اللہ، اگر واقعتاً حقیقتاً کائنات حجت کے بغیر خالی نہیں رہ سکتی تو مجھے حجت کی زیارت کرنی ہے، مجھے ان سے ملنا ہے، میں نے ان کو سلام پیش کرنا ہے۔ کہتا ہے میں اسی حوالے سے بیٹھا ہوں کہ اچانک میں نے دیکھا ہے ایک جوان جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، بڑے خوبصورت یمنی چادر انہوں نے اپنے کندھوں پہ لی۔ مجھے ان کی وہ کشش محسوس ہوئی کہ میں اٹھ کے وہاں ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ مجھے فرمانے لگے کہ وہ جوان فرمانے لگے کہ تمہارا نام، تم ابن مہزیار ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ابن مہزیار ہوں۔ کیا تم اہواز کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں اہواز کا رہنے والا ہوں۔ اچھا تم حسینی کو جانتے ہو؟ ہے سواد یہ نون چھوٹی نہیں، کیا تم حسینی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بالکل جانتا ہوں۔ آگے وہ جوان کہنے لگے سلام ہو اس پر، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اس جوان پر، حسینی پر، کہ وہ شب زندہ دار تھے اور واقعتاً حقیقتاً محمد و آل محمد سے مودت کرنے والے عرفاء میں شامل تھے۔ آگے کہنے لگے کہ آپ کے پاس کوئی امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بات ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی فرمان ہو؟ کہنے لگا میرے پاس سرکار کا ایک نشانی تھی، وہ میں نے انہوں نے آنکھوں سے لگائی۔ گریہ کرنے لگے اور گریہ کر کے کہنے لگے کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ظاہری زندگانی کہ اتنی چھوٹی سی سن مبارک میں ان کے ساتھ امت نے کیا کیا، اور رونے لگ گئے۔ مجھے کہنے لگے تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، میں تمہاری پوری کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میرے دل میں خواہش ہے، میں وقت کی حجت سے ملنا چاہتا ہوں، امام زمان موجود ہیں، کیونکہ کائنات بغیر حجت کے اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم تیری ملاقات کروا دیتے ہیں۔ ویسا کرنا، رات کے پچھلے پہر آنا، اس وقت آنا جب آسمان پہ تارے روشن ہوں، رات گہری ہو چکی ہو، فلاں مقام پہ آ جانا، ہم تمہیں لے چلیں۔ کہتا میں فلاں مقام پہ رات کے اس ٹائم چلا گیا، واقعہ طویل ہے میں اس لیے مختصر سے مختصر عرض کر رہا ہوں۔ کہتے میں ادھر چلا گیا، میں نے دیکھا وہ جوان میرا پہلے ہی انتظار کر رہے ہیں۔ میں چونکہ ساری رات تجسس میں گزاری، آدھی رات سے زیادہ تک کہ جلدی وقت ہے اور میں پہنچ۔ کہتے میرے پاس سواری تھی، ہم لے کے چلے۔ وہ کوئی 1 یا 2 وادیاں انہوں نے کراس کروائیں، کراس کرا کے کہنے لگے ہم اپنی ادھر مطلوبہ جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جدھر کی تمہاری حسرت تھی۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ کہنے لگا وہ تمہیں کچھ سامنے نظر آ رہے ہیں؟ کہنے لگا جی سامنے نظر آ رہے ایک نور کا خیمہ اور قبہ موجود ہے۔ کہنے لگے یہی تیری منزل مراد ہے، یہی تیرے گوہر مراد ہے۔ اچھا سواری؟ انہیں کہا سواری چھوڑ دے، یہاں تصرف ہے، تیری سواری کو کچھ نہیں ہوتا۔ کہنے لگا اب میں بات بڑی اہم ہے اور سوال بھی بڑا اہم کیا ہے، میں چاہتا ہوں میں لفظ بلفظ آپ کے سامنے رکھوں۔ تو کہتا ہے میں جب پہنچا ادھر تو انہوں نے کہا تم ایک لمحہ رکو، میں تمہارے لیے اجازت لے لوں، پھر میں تمہیں اندر بلواتا ہوں۔ کہتے ہیں اندر گیا، باہر آ کے کہتے ہیں خوش آمدید، مبارکباد، خوش نصیب، تجھے زمانے کے شہنشاہ بلا رہے ہیں۔ کہتے میں اس خیمہ میں جب داخل ہوا تو آگے فرمانے لگے کہ ہمیں تو تمہارا دن رات انتظار رہتا تھا، اس کے باوجود تم نے آنے میں دیر کر دی، دن رات انتظار رہتا تھا۔ میں نے عرض کیا مولا میری مجبوری تھی، مجھے میری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا، مجھے اب تک لانے والا، آپ کے بارے میں بتانے والا، آپ کی حقیقت اور عرفان سے یہ آشکار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے جب کہا نا تو فرمانے لگے واقعی کیا تمہارا رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا؟ حالانکہ سلسلہ ہدایت اور رہنمائی کو تو اللہ نے کبھی منقطع کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پروردگار نے سلسلہ ہدایت اور رہنمائی کو منقطع نہیں کیا۔ آگے پھر سرکار نے اپنی پاک انگشت مبارک سے، اگر یوں کیوں نہ کہوں فرزند ابو تراب نے تراب پہ اپنی پاک انگشت مبارک سے لائن لگائی، لائن کھینچی۔ آگے جناب علی واجب الاحترام، اللہ کرے
रैयत तक ये पैगाम पहुंच जाए। आगे सरकार ने एक जुमला फरमाया, आफाकी जुमला है। सैयद जनाब अली हाशिम साहब, इस जुमले ने मुझे कम अज कम कोई 30-35 दिन हिलाए रखा। सरकार फरमा रहे हैं बात ये नहीं है कि रहनुमाई करने वाला कोई नहीं था, बात दरअसल ये है कि तुम माल जमा करने में लग चुकी हो और कमजोर लोगों का हक भी खा रहे हो। तुम्हारा हम तक ना पहुंचना, एक माल जमा करने में और दूसरा कमजोर लोगों का हक खा रहे हो। मैंने अर्ज किया आका तौबा, अल्लाह मान माफी। फिर फरमाने लगे तुम में से ऐसे लोग मौजूद न होते जो एक दूसरे पर रहम और इस्तगफार की दुआ करते होते तो तुम सब हलाक हो जाते। आगे फरमाने लगे और इस हलाकत से सिर्फ वही महफूज रहते जिनका कौल और फेल एक होता। अल्लाह